بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کا ایک امیر تاجر امر القیس یمنی، جسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، جب اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سنے تو وہ دیوانہ وار مدینہ پہنچا۔ مدینہ والوں سے پوچھنے لگا، میں علی کے فضائل سن کر ان کا دیوانہ بن چکا ہوں، مجھے ان کی خدمت میں لے چلو۔ جیسے ہی امر القیس نے حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھا، وہ قدموں میں گر گیا، آنکھیں نم تھی، عرض کرنے لگا، یا علی، میں آپ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے شہر میں رہوں اور اپنی تمام دولت آپ کی قدموں میں نچھاور کر دوں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امر القیس، تمہاری دولت تمہاری بیٹیوں کی امانت ہے، اسے برابر تقسیم کر دو اور مدینہ میں رہائش اختیار کرو۔ اس نے عرض کیا، یا علی، میں آپ کے حکم پر سر جھکاتا ہوں، مگر ایک درخواست ہے، میری دونوں بیٹیوں کا نکاح آپ اپنے دونوں بیٹوں سے کر دیں، بڑی بیٹی امام حسن کے لیے اور چھوٹی بیٹی رباب امام حسین کے لیے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے رشتہ قبول فرمایا، بڑی بیٹی کا نام فرواح رکھا اور امام حسن کے نکاح کیا۔ مدینہ میں ایک شاندار گھر تعمیر کیا گیا جہاں وہ آباد ہو گئے۔ امر القیس نے اپنی تمام دولت بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دی اور خود بھی مدینہ میں مقیم ہو گیا۔ آج بھی ان کی زوجہ کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں۔ رباب امام حسین کی زوجہ بنی۔ ان کی سادگی، خاموش طبع اور وفاداری پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، اگر کوئی سوال کرتا تو مسکرا کر امام حسین کی طرف دیکھتی، جیسے چاہتی ہوں کہ جواب ان کی زبان سے نکلے۔ امام حسین بھی بی بی رباب سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب وہ اپنے والد کے گھر جاتی تو امام فرماتے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ 20 رجب 56 ہجری کو بی بی رباب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سکینہ رکھا گیا۔ پھر 9 رجب 60 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جسے علی اصغر کہا گیا۔ زمانہ بدلتا رہا، یہاں تک کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بی بی رباب کو جب یہ خبر ملی تو عرض کیا، اے میرے آقا حسین، میں اپنی تمام دولت آپ پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، ہم اہل بیت کبھی یتیم بیٹیوں کی دولت پر ہاتھ نہیں رکھتے۔ اے رباب، یہ دولت تمہارا حق ہے۔ تمام بیویاں امام حسین کے ساتھ قافلے میں شامل ہوئیں۔ اس وقت بی بی سکینہ کی عمر 3 سال 7 ماہ 4 دن اور علی اصغر کی عمر صرف 18 دن تھی۔ جیسا ہی قافلہ مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا پہنچا، ظلم کی وہ داستان رقم ہوئی کہ جسے تاریخ کبھی بھلا نہ سکی۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات بچوں کے ہونٹ خشک تھے، مائیں اپنے بچوں سے الوداعی باتیں کر رہی تھیں۔ بی بی رباب نے علی اصغر کو سینے سے لگا کر کہا، اے میرے بیٹے، سب کے بیٹے جوان ہیں لیکن تیری عمر صرف 6 مہینے ہے، کل ایسی قربانی دینا کہ قیامت میں سرخرو ہو جاؤں۔ 10 محرم کو سورج طلوع ہوا، سب شہید ہو گئے، امام حسین تنہا رہ گئے۔ علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین نے بیٹے کو اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، میں علی اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، یزیدی فوج کے سامنے آئے اور پکارے، اے میرے نانا کی امت، یہ میرا معصوم بیٹا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ فوج کے دل نرم ہو گئے اور وہ عمر بن سعد سے کہنے لگے کہ اگر بچوں کو پانی نہ دیا تو ہم لشکر چھوڑ دیں گے۔ عمر بن سعد گھبرا گیا، فوراً حرملہ کے پاس آیا اور حکم دیا، اس بچوں کو شہید کر دو۔ حرملہ نے تیر چلا، 3 نوک والا تیر، ایک نوک علی اصغر کے کان کو چیر کر باہر نکل گئی، دوسری ان کے گلے سے گزری، امام حسین کے بازو سے ٹکرائی، تیسری نوک نے علی اصغر کے بدن کو چیر دیا۔ معصوم بچہ امام حسین کی گود میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ امام نے خون زمین پر گرانا چاہا تو زمین نے کہا، اے نواسہ رسول، یہ خون ہمیں نہ دیجیے، ہم قیامت تک روئیں گے۔ امام نے خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے بھی انکار کیا۔ آخر امام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا، اے اللہ، میرے بچے کی قربانی کو قبول فرما۔ خیمے کی طرف چند قدم چلے، آگے بڑھے، پیچھے ہٹے،
سوچتے رہے کہ رباب کو یہ شہید بچہ کیسے دکھاؤں۔ بی بی رباب نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ امام نے نم آنکھوں سے کہا، اے رباب میں کون ہوں؟ بی بی رباب نے عرض کیا، آپ میرے آقا ہیں، میرے وارث ہیں۔ بی بی رباب نے چیخ مار کر کہا، اے اللہ، یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں کرتے۔ امام حسین نے علی اصغر کی قبر خیمے کے پیچھے بنائی، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور پھر میدان کربلا میں شہادت کو گلے لگایا۔ شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئیں، بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے، بی بی رباب اور زینب کو تازیانے مارے گئے۔ شام غریبہ آ گئی۔ عمر بن سعد نے تمام شہیدوں کے سر کٹوانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جب علی اصغر کا سر نہ ملا تو خیموں کی راکھ پر نیزے مارے گئے، حتیٰ کہ ایک نیزے پر علی اصغر کا جسم بلند ہوا۔ بی بی رباب نے جیسے ہی دیکھا تو فریاد کی، اے اللہ، میرے حسین اور میرا بچہ دھوپ میں پڑے ہیں۔ جب تک رباب زندہ ہے نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی۔ شام کی قید خانے میں بی بی سکینہ اور بی بی رباب جدا کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ نے قید میں شہادت پائی۔ غسل کے لیے جب ان کا لباس اتارا گیا تو ان کی کھال بھی ساتھ اتر گئی۔ یہ منظر بی بی رباب سے برداشت نہ ہو سکا۔ آخرکار امام سجاد نے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے کہ سکینہ اسی لباس میں دفن کی جائے، اور وہ دفن کر دی گئی۔ جب سالوں بعد بیویوں کو رہائی ملی تو سب بیویاں بی بی سکینہ کی قبر پر پہنچی۔ بی بی رباب نے قبر پر گر کر کہا، اے سکینہ، تیرے بابا نے کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں، اب تجھے کیسے تنہا چھوڑ جاؤں۔ مدینہ واپس آ کر بی بی رباب نے امام حسین کی مظلومیت بیان کرنے اور مجلس کروانے اور نیاز بانٹنے کا رواج شروع کیا۔ ایک دن امام سجاد کے گھر ایک طالب علم آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ دھوپ میں بیٹھی ہے۔ واپسی پر پھر وہی منظر دیکھا تو امام نے عرض کیا، شاید اس خاتون سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کو سائے میں بٹھا دیے۔ امام سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، وہ ضعیفہ میری ماں رباب ہے، انہوں نے بابا کا پامال جسم اور دھوپ میں دیکھا تھا اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب نہ ٹھنڈا پانی پئیں گی اور نہ سائے میں بیٹھیں گی۔ آخرکار امام سجاد نے حکم دیا کہ میں امام وقت ہوں، آپ سائے میں آئیے۔ بی بی رباب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، ایک طرف امام وقت کا حکم ہے، ایک طرف میرے حسین سے وعدہ ہے۔ پھر وہ اٹھنے لگی۔ امام سجاد اور بی بی زینب نے سہارا دیا۔ اتنے میں بی بی رباب اپنے اللہ سے جا ملی۔ امام سجاد نے بی بی رباب کی قبر جنت البقیع میں بنوائی، جہاں ان کے والدین کی قبریں موجود ہیں۔ سلام ہو بی بی رباب پر، اور سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی سکینہ پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام بیویوں پر۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔